جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی پوری وہ لیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے صحیح تھا وہ، اور یہاں تک کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی ویلیڈیشن سپریم کورٹ نے کی اور اسمبلیز نے بھی کی. میرے اوپر کیس آرٹیکل 6، تو پہلی یہ جو کچھ بھی میں نے کیا، جو کچھ بھی کیا، اس کی ویلیڈیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کی ویلیڈیشن اسمبلی میں بھی ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی ہے. تو کون سی آرٹیکل 6 کس چکر میں بھائی؟ یہ دفاع جو جنرل پرویز مشرف کر رہے ہیں کہ یہ تنہا ان کا عمل نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی عمل تھا، یہ صرف جنرل پرویز مشرف نہیں کہہ رہے. آج اس خصوصی عدالت کے جج جناب جسٹس نذر اکبر نے اپنے اختلافی نوٹ پہ تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کا تنہا فیصلہ نہیں تھا، یہ اجتماعی فیصلہ تھا، اور اس کے تنہا وہ ذمہ دار نہیں، سنگین غداری کے وہ مجرم نہیں. اور یہ قابل قبول بات صرف اس پاکستان کے عوام کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، فوج کے لیے نہیں، اس بینچ کے بھی تمام اراکین کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ تنہا جنرل پرویز مشرف کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ثبوت در ثبوت موجود ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، اس معاملے کا سیاسی، پارلیمانی، عدالتی حل ہو چکا تھا. سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور اس وقت کی حکومت جو سن 2007 کی ایمرجنسی کے بعد سامنے آئی تھی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نظام کے تحت اس پورے معاملے کو باقاعدہ اختتام تک پہنچایا تھا، اور اس کی گواہی اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے دی. مشرف کا رول بڑا کلیئر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف صاحب کے خلاف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور تمام پولیٹیکل فورسز مل کر، شاید غالباً بوربن کی بات ہے، تو وہ ان کے اوپر امپیچمنٹ کا کیس چلا رہے تھے، امپیچمنٹ کر رہے تھے جنرل مشرف کی. اس وقت میرے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. اس وقت کلیئر کٹ میسج یہ تھا کہ اگر جنرل مشرف اگر وہ ریزائن کر دیں تو ہم ان کو ایک آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں. یہ فیصلہ ہوا تھا باقاعدہ سن 2008 میں، اور اس کے 12 سال بعد آج اس خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو اس عمل کا تنہا مجرم قرار دیا. نہ صرف تنہا مجرم قرار دیا، ان کے لیے موت کی سزا تجویز کی. نہ صرف موت کی سزا تجویز کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر ان کی سزا پوری ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے، ان کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گھسیٹا جائے، ان کو 3 دن تک ٹانگ دیا جائے اس لاش کو، اس دوران 5 بار اس کو پھانسی دی جائے. یہ سب کچھ قرار دیا گیا اس عمل کے لیے جس کے لیے واضح ثبوت موجود ہے کہ یہ تنہا ان کا عمل نہیں تھا. اس پوری صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں. پاکستان کے نامور قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عابد زبیری، ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر سابق وزیر قانون، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر محمد علی سیف جو کہ بہت ہی متحرک پارلیمنٹیرین ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. عابد زبیری صاحب، یہ ایک بار پھر پاکستان کی عدلیہ کا ایک ایسا فیصلہ آ گیا ہے جو کہ اکراس دا بورڈ ناقابل قبول نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. یہ دیکھیے جو پیرا 66 کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے اس فیصلے پہ بڑے غلط چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ ٹو دا لرنڈ جج کہ انہوں نے اپنی قانون کے حساب سے تو یہ فیصلہ، اگر ان کی یہ احساسات ہیں جنرل صاحب کے بارے میں اور انہوں نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے، تو اس میں کیا انصاف پہ تو مبنی نہیں ہوگا یہ فیصلہ کہ اگر اتنے غصے سے انہوں نے فیصلہ دیا اور ایسی سزا تجویز کی ہے جو نہ قانون میں، آئین میں اور شرع میں اس کا کہیں ذکر ہے. تو میرے خیال سے تو اس فیصلے پہ ساری ایشو اس کے علاوہ بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ دیکھیے آپ بڑی بات ہوئی ہے ابھی آپ کے پروگراموں میں کہ سندھ ہائی کورٹ بار کا ایک فیصلہ ہے 2009 میں جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں. اس کے بعد ایک مولوی اقبال حیدر کے فیصلے کا ذکر ہے جس کو سندھ ہائی کورٹ کا. دونوں فیصلوں میں انہوں نے کہا کہ یہ قانون شکنی ہوئی، آئین کے خلاف بات ہوئی، لیکن انہوں نے ہائی ٹریزن کے اوپر ٹرائل کے لیے نہیں کہا.
وہ 2009 اور 2010 کا فیصلہ تھا. 2013 میں یہ کمپلینٹ فائل کی, وہ بھی ایک انتقام پہ مبنی تھی. آپ دیکھیے وہ گورنمنٹ تھی جتنے 99 میں ان کو فارغ کیا تھا, تو اس کو دیکھنا تھا. لیکن اس سے زیادہ مجھے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں کمپلینٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے اوپر یہ ساری کارروائی ہوئی, چلتی رہی, اور اس کے مختلف جو پہلو آپ نے ان کا ذکر کیا. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ہمیشہ پاور ہوتی ہے وڈرا کرنے کی. سر, تو یہ کیس یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس پہ آج اس طرح کے فیصلے. علی ظفر صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس معاملے میں آپ نے کابینہ کی بھی بریفنگ کی ہے, آپ پی ٹی آئی میں اب شامل ہو چکے ہیں, آپ فرمائیے گا کہ اب جو راہ تجویز کی گئی ہے وہ فیصلہ جو کہ ہر لحاظ سے ناقابل قبول ہے, قوم کے لیے, وکلاء کے لیے, اس بینچ کے لیے بھی, اس پاکستان کے عام آدمی کے لیے, اس کی ریمیڈی آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اور جو ریمیڈی تجویز کی گئی ہے آپ اس سے متفق ہیں کہ جج صاحب سے کیسے نمٹا جائے جنہوں نے کہ یہ تمام کلمات کہے ہیں, اور پھر اس فیصلے کا جس کو کہ کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, جیسے کہ ابھی آپ زبیری صاحب نے فرمایا, تو آخر اب کیا جائے؟ یہ تو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے اور پہلی بار آرٹیکل 6 میں سزا دی گئی ہے. جی دیکھیں, یہ کیس آف فرسٹ امپریشن تھا, پہلی بار یہ کیس اس طرح کا پاکستان میں اس کا فیصلہ آیا ہے, اور اس میں بہت سارے قانونی نکات تھے جن کا میں ذکر کروں گا آگے چل کے, لیکن وہ سارے قانونی نکات ایک طرف رہ گئے. جو جج صاحب ہیں, جو پریزیڈنٹ تھے اس اسپیشل کورٹ کے, وقار سیٹھ صاحب, انہوں نے جو فیصلے میں پیرا 66 میں سزا سنا دی, اور جس طرح انہوں نے کہا, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, میں تو شاید وہ لفظ دہرا بھی نہیں سکتا, وہ ایک ججمنٹ کو دکھا دیتی ہے, صاف ظاہر کر دیتی ہے, اور وہ ایک تاثر دیتی ہے کہ جس طرح جج صاحب کو بڑا غصہ ہے اکیوزڈ کے خلاف, مشرف صاحب کے خلاف, جس طرح وہ اپنی کوئی انتقام لے رہے ہیں, اور جب جج اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے دے, اس طرح کی بات کر جائے اپنی ججمنٹ میں, تو پھر وہ ججمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ باعث کے ضمن میں چونکہ آ جاتی ہے, اس لیے اس کو وہ غیر قانونی ہے, وہ غیر آئینی ہے, وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیپر پہ نہیں رہ سکتی. اب اگر یہ بات ہو جائے کہ ایک جج صاحب کا فیصلہ آپ ہٹا دیں کیونکہ وہ باعث ہے, تو پھر 2 جج صاحب رہ جاتے ہیں اسپیشل کورٹ میں. ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے خلاف الزام جو ہے ہائی ٹریزن کا وہ ثابت ہو گیا ہے, دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ الزام ثابت نہیں ہوا. انہوں نے 40 صفحے کا ایک اپنی ججمنٹ لکھی ہے جس میں بہت منطق کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, ہسٹوریکل ریفرنسز دے کے, تشریح کر کے قانون کی کہا ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوتا. تو 1 اگینسٹ 1 جب ہو جائے تو یہ ججمنٹ, سزا, یہ کنوکشن, یہ غیر قانونی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے باقی بحث تو سائڈ پہ رہ جاتی ہے کہ اس میں اور کتنے بڑے پرابلمز ہیں اور کیا قانونی نقطے ہیں. یہ اسی پوائنٹ پہ جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ ججمنٹ 1 اگینسٹ 1, جبکہ ایک جج صاحب ظاہراً باعث ہیں, آپ یہ کہہ کے جب انہوں نے پیراگراف 66 میں جو کہا, اس کے بعد ان کی ججمنٹ اگر سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے تو یہ 1 اگینسٹ 1. یہ فرمائیے گا, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا علی ظفر صاحب کہ جو پچھلے ہفتہ 10 دن سے جو ماحول پیدا ہوا ہے ان دا رن اپ ٹو دی ریٹائرمنٹ آف جو ابھی آج تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب جسٹس آصف سعید کھوسا, جس میں جب ان کو بہت شدید شاید غصہ تھا جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی کہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا, پھر انہوں نے تقریر کی اور پھر انہوں نے علامتی طور پہ کہا کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے. اس سے پہلے ان کا ایک بڑا ریمارک جو تھا وہ ایک کیس کے دوران جو انہوں نے فرمایا تھا, جب انہوں نے اولیور کرومویل والا کیس ریکال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایگزیوم کی گئی ان کی باڈی اور ان کو پھر اس کے بعد اس کی سزا دی گئی. یہ جو آج فیصلہ آیا ہے, ہم نہیں کہتے کہ یہ اس کی کیوں ہے, لیکن ایک ماحول سا بنا اور اس کی ریفلیکشن نظر آئی وقار سیٹھ صاحب کے جو انہوں نے جملے فرمائے ہیں, یہ ایک ماحول سا بنا. میں جوڑ نہیں رہا, لیکن آپ کے خیال میں ایک ماحول سا بن رہا تھا پچھلے چند دنوں میں. یہ دیکھیں, ایک انڈیکیشن تو آئی تھی جس طرح کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور لگتا تھا کہ شاید اسی طرح کا فیصلہ آئے گا. اس کی اندازہ ہوتا جا رہا تھا. نیکسس ہے, کنیکشن ہے کہ نہیں, یہ تو
اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اس میں یہ جو آ گیا, یہ جو پنشمنٹ آ گئی, یہ سزا آ گئی, یہ ایک جج کی سزا نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے ایک انتقامی سزا ہے. بیرسٹر سیف صاحب آپ بتائیے گا کہ آج جب جسٹس وقار سیٹھ نے یہ کلمات لکھے, یہ 66 پیرا نمبر 66 لکھا, تو یقیناً وہ ری انیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, شاید ان کے ذہن میں ہو اولیور کرامویل والا معاملہ جو 1600 میں جب ان کی لاش کو نکالا گیا برطانیہ میں, اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا, اور پھر اس کا ایک ذکر تو موجود تھا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حالیہ کیس کے دوران اس کی بات کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جب جسٹس وقار سیٹھ یہ فیصلہ کر رہے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ اولیور کرامویل کا کیس تھا جس کا ذکر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کر چکے تھے؟ کامران صاحب, اولیور کرامویل کی طرف اشارہ شاید ان کے ذہن میں ایسا خیال آیا ہو, کیونکہ میں تو اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں, لیکن میں ایک بات بھی کی وضاحت اس میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو وہ اولیور کرامویل کی مثال دینا چاہ رہے تھے اور اسی کو ڈپکٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنی ججمنٹ میں, تو ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے تاریخ پڑھی تو ہوگی لیکن شاید سمجھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اولیور کرامویل کی ہسٹری کو آپ دیکھیں, 1647 میں جب کنگ چارلز کو اسیسینیٹ کیا گیا, اس کو مارا گیا, تو اولیور کرامویل نے حکومت پہ قبضہ کیا تھا, اور اولیور کرامویل جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا لیڈر تھا, وہ لوگ جو ہاؤس آف کامنز کے ممبر تھے اور جو کنگ کے خلاف لڑ رہے تھے, کیونکہ کنگ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. تو اولیور کرامویل پارلیمنٹیرینز کا لیڈر تھا اور اس نے بغاوت کی اور سول وار ہوئی, اور اس کے بعد اس کو حکومت ملی اور اس نے کنگ کو ایگزیکیوٹ کیا. اور اس کے بعد 1689 میں گلوریس ریولوشن آتا ہے وہاں پر, اور کنگ کے خاندان دوبارہ جو ہے وہ کنگ جیمز حکومت حاصل کر لیتا ہے برطانیہ میں. اس نے پھر اولیور کرامویل کی بعد میں جو ہے لاش کو نکالا اور اس کو سزا دی. تو اس کا تو مطلب ہے کہ جج صاحب تاریخ کو شاید اگر پڑھے بھی ہیں, یہ کہانی پڑھی ہوئی اولیور کرامویل کی, تو شاید اس کو سمجھا نہیں ہے, کیونکہ اولیور کرامویل تو پارلیمنٹ کی آزادی اور جمہوریت کا دائی تھا. اس کے دور میں تو پہلی بار برطانیہ میں ایک سول ریپبلکن یعنی ریپبلک بنا, برطانیہ مونارکی کے ختم ہوئی اور ریپبلک بنی. تو پہلی بات تو یہ. لیکن یہ بات ہے کہ جہاں تک اس ججمنٹ کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعصب جس چیز کو کہا جاتا ہے یا جس طرح کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, تو تعصب کی ایک گلیئرنگ ایگزامپل, ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے یہ ججمنٹ, کہ جس سے جج کا اناد, اس کا بغض, اس کی نفرت, اس کا غصہ, اس کی انتقامی جو ایک وہ ہے شدت ہے اس کے اندر کسی شخص کے خلاف جس کا وہ مقدمہ بھی سن رہا ہے, تو وہ کلیئر کٹ عیاں ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی شدید نفرت کرتا ہے. اور یہ نفرت ظاہر ایک اور چیز کرتی ہے کہ وہ کمپلیٹلی انکوالیفائڈ ہے کہ وہ اس جج اس کیس کے جج کے بلکہ اس ٹرائبیونل کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اس کیس کی سماعت کرے. کیونکہ اگر آپ کو کسی شخص پہ اتنا غصہ ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق بھی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی اور برٹش کامن لا کے مطابق بھی آپ کو وہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیے, لیٹ الون کہ آپ اس میں جج بن کر جو ہے پریزائڈنگ آفیسر بن کر ٹریبیونل کے پریزیڈنٹ بن کر آپ اس پہ ایک فیصلہ دیں. تو یہ تو ایک ایسی ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے, ایک غلط بائسڈ اور پریجوڈسڈ ججمنٹ. عمدہ آرگومنٹ آپ نے فرمایا. عابد زبیری صاحب یہ بتائیے گا, ویسے تو میں ایک عام آدمی ہوں, میرے نزدیک یہ جو عدلیہ میں ہوتا ہے کہ ناٹ بیفور می, یہ تو وہ کیس ہے جس میں عدلیہ پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے. 03 نومبر کی ایمرجنسی بھی, اس سے پہلے کا مارشل لا بھی, اس سے پہلے کا مارشل لا بھی, چیف جسٹسز عدلیہ پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں, روح رہی ہیں مارشل لا کی, دست و بازو رہی ہیں. تو عدلیہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے صرف ایک شخص کے بارے میں, اور اپنے چیف جسٹس کی آپ ایک دن کی پینشن بھی نہیں نکال رہے, آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. تو یہ اس کی یہ باعث تو اپنی جگہ نمایاں ہے نا. دیکھیے باعث ان کے اس پیرا کی وجہ سے ہے. دیکھیے ان کے سامنے ایک کیس تھا, اس کی پیروی آپ دیکھیے, اس کے بہت سارے پہلو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا ڈیفینس کے اندر بھی بٹ اٹ موسٹ رسپیکٹ یہ ٹرائبیونل بنا. اس کو یا تو شروع میں ہی چیلنج کر دینا چاہیے تھا
جو ڈیفنس ٹیم تھی یا ہوگی اس زمانے میں کہ جی آپ نے یہ ٹرائبونل غلط بنا ہے. یہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھا, جیسے آپ نے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات آپ نے سنوائی, تو اس کو چیلنج کہ فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ نہیں تھا, مختلف جو بھی اس کو مجھے نہیں معلوم, میرے خیال سے چیلنج نہیں کیا. پھر اس کے اندر مختلف کیسز ہوئے اور لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ بعد میں ججمنٹس ہیں کورٹ کی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ڈوگر صاحب کا فیصلہ وہ رپورٹڈ کیس ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کہ یہ تمام معاملات جو آپ بول رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مد نظر ہوں گے, جبھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اسی معاملے میں, اور خصوصی عدالت کو انہوں نے روکا تھا کہ ابھی آپ اس کے یہ مراحل پورے کریں, مگر اس کو تو obviously انہوں نے کمپلیٹلی انہوں نے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی اس کا آرڈر ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. وہ مجھے نہیں معلوم اس کا وہ کیا آرڈر تھا اور کیا اس کے سامنے کیس میں پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ اس فیصلے کو روکا جائے. لیکن دیکھیے فیصلہ جس اجلت میں دیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں وہ بھی, لیکن اس میں اس کا آپ دیکھیے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپریل میں سپریم کورٹ ایک ریویو پہ ایک آرڈر پاس کر چکی ہے, وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف صاحب جو ایک فیوجیٹو ہیں اور ایبسکانڈر ہیں, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, رپورٹڈ کیس ہے سر, اور اپریل 2019 کا, اس نے کہا اگر یہ نہیں آتے تو ان کا 342 کا اسٹیٹمنٹ کے بغیر آپ کیس کریں, وہ اپنا رائٹ کھو دیں گے اس کا. تو یہ کورٹ کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشنز آئیں اس ٹرائبیونل کو. اور دیکھیے میں پھر بھی بڑی باتیں ہوئیں اور آپ نے بھی کی, میں ایک بات مدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مہذب جو معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر عدالت کا فیصلہ آپ پسند نہیں کرتے, آپ کے خلاف آتا ہے, بہت غلط ہوتا ہے, باعث ہے, جیسے بیرسٹر سیف صاحب نے کہا, اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں باعث صاف نظر آ رہا ہے کہ اتنے غصے میں تھے وہ جج صاحب. لیکن فیصلہ آیا, ایک مہذب سوسائٹی میں آپ نہ بھی پسند کرتے ہوئے ایک فیصلہ آ گیا کورٹ کا, تو کورٹ کے فیصلے کی آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں. سر آپ اس سے ناخوش ہیں, یہ اس کی اس طرح سے اگر آپ نے کل سے فیصلے ماننے چھوڑ دیے سر تو ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا. کسی نے نہیں کہا کہ فیصلہ نہیں مانتے, ریاست نے یہ کہا کہ ہم اپیل کریں گے, ہم جج صاحب کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کے جائیں گے. کبھی نہیں کہا اس نے کہ ہم یہ مانیں گے ہی نہیں. آپ نے دیکھا کہ فوج کا بڑا میجر رسپانس سامنے آیا ہے. نہیں دیکھیں حکومت نے تو نہیں کہا, حکومت نے تو نہیں کہا, باقی تو لوگوں کے اپنے جذبات ہیں, آپ کے بھی سب اس کو آیا جو ہو رہے ہیں آج کل. علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اس نہج تک نہیں پہنچتا. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کمپلیننٹ منسٹری آف انٹیریئر تھی اسے ہی اس کو وڈرا کر لینا چاہیے تھا. کچھ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ نوٹیفائی کی تھی اسپیشل کورٹ, حکومت اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتی, یہ معاملہ اپنی جگہ ختم ہو جاتا. کیا حکومت کے لیول پہ آپ کے پرسپیکٹو میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, یہ معاملہ شاید عدالتی لیولز پہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا تھا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو جس طرح یہ پروسیکیوشن ہوئی یہی میری نظر میں غیر قانونی تھی, کیونکہ جب آپ کا ہائی ٹریزن کا کیس ہوتا ہے تو فیصلہ فیڈرل کیبنٹ نے کرنا ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر اور کابینہ بیٹھ کے کرتی ہے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کرتی ہے. اور یہ آپ کا آرٹیکل 6 بھی کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن آپ نے سب کی کرنی ہے, جس نے ایکٹ کیا اور جو باقی سارے اس کے ساتھ مشاورت میں اور ایکشن میں جو ملوث تھے لوگ, ان سب کے خلاف کرنی ہے, کیونکہ ہائی ٹریزن ایک شخص نہیں کر سکتا, سبورژن کانسٹیٹیوشن کی ایک شخص نہیں کر سکتا. منطق میرا تو نہیں مانتا, لاجک کہتا ہے کہ اس میں بہت سارے انوالو ہوں گے. تو یہ کاروائی کرنی تھی, اور اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرنا تھا. اس کیس میں یہ بالکل نہیں ہوا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکشن, بلکہ اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پروسیکیوٹ کریں, پرائم منسٹر نے سیکرٹری کو بھیج دیا, سیکرٹری نے یہ ساری پروسیکیوشن تشکیل دے دی. تو یہ سپر سٹرکچر جس کے اوپر ایک بلڈنگ جب اس کی فاؤنڈیشن ہی خراب ہو تو بلڈنگ پھر گر جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات. دوسری بات, اس میں بڑا واضح ہے قانون کے جس حد تک فیڈرل گورنمنٹ کیس چلا سکتی ہے اسی حد تک وہ پروسیکیوشن واپس بھی لے سکتی ہے. تو وہ لے سکتی تھی حکومت واپس, لیکن نہیں لیا گیا. اور اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس کا ممکن نہیں ہے کہ اس کو واپس کیا جا سکے. صاحب فرمائیے گا, دو آپشنز ہیں. واضح یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک آپشن حکومت کے لیول پہ مس ہینڈل ہوا ہے, یہ کیس اس لیول تک نہیں پہنچتا, اپنی کمپلینٹ یا اپنی پروسیکیوشن واپس لے لیتی یا اس خصوصی عدالت کو ڈی نوٹیفائی کر دیتی تو یہ اتنا بڑا فسانہ نہیں بنتا. کیا آپ اگری کرتے ہیں حکومت اس کو صحیح طور پہ, یا حکومت کی ٹیم جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکی ہے؟
جی بالکل، میں علی ظفر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بگننگ میں شروع سے ہی جب یہ پروزیکیوشن سٹارٹ ہوئی اس وقت بھی اس میں خامی اور سکم تھے، صحیح طریقے سے ایون چارج بھی نہیں فریم ہوا. اور میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو چارج فریمنگ ہوا ہے اس میں صرف پرویز مشرف کو ان آئسولیشن جو ہے وہ کیا گیا. جو آرٹیکل 6 ہے اس کا جو کلاس 2 ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ایڈ اور ایبٹ کیا دے ول بی، وہاں ول کا اور شل کا لفظ ہے، یعنی مینڈیٹری ہے کہ ان کو بھی آپ نے، جنہوں نے ایڈ اینڈ ایبٹ کیا ان کو بھی آپ نے ساتھ شامل جرم کرنا ہے. لیکن ان کو شریک جرم نہیں قرار دیا گیا اور پرویز مشرف کے خلاف اکیلا چارج فریم کیا. اب یہ جو پروزیکیوشن ہوئی اور یہ جو کچھ بھی پھر پروزیکیوشن کی ٹیم لے کے چلی، یہ تمام ایک تسلسل تھا. اس کے بعد جو موجودہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تو بالکل کرمنل لا کے تحت جو ہے کہ اندر پروزیکیوٹنگ ایجنسی کو یا پروزیکیوٹ کرنے والی حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سنانے سے پہلے کسی وقت بھی کیس کو وڈرا کر لے. یہاں پہ وہ بھی نہیں ہوا، حالانکہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ لیگل لیکونا اور سکم سے بھرا ہوا پڑا ہے. تو میں یہی بالکل ایگری کروں گا کہ اس میں کئی ڈیفیشنسیز تھیں اس پورے پروسیس میں اور کئی لیکونا تھے اور کئی جو ہے وہ جو مطلب فیصلہ آ گیا. زبیر صاحب اب آپ کو بھی اعتراض ہے، ہم سب کو اعتراض ہے اور اس میں نقائص بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بہرحال جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ خصوصی عدالت کا ایک فیصلہ ہے. اب اس پہ عمل درآمد کرنا ہے حکومت کو جب تک کہ اس کو سٹے نہیں کرتی سپریم کورٹ یا اس کے خلاف نہیں ہوتی اور اس کے مراحل طے کرنے. جیسے کہ خصوصی عدالت نے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہی ہے کہ جنرل مشرف کو سرنڈر کرنا ہوگا، اس سے پہلے وہ ان کی اپیل نہیں ہو سکتی. عدالت کے فیصلے میں لکھا ہے. پھر یہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور جو بھی انٹرنیشنل اس کی سچویشن ہے اس کو کریٹ کیا جائے اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے واپس لیا جائے. تو اس پہ عمل درآمد فوری شروع کرنا ہوگا حکومت کو. اور جنرل صاحب کے لیے لازم ہے کہ کوئی اپیل فائل ہو اس سے پہلے وہ سرنڈر کرے. دیکھیں سرنڈر کرنا سپریم کورٹ کے اپنے رولز کے اندر بھی ہوتا ہے. کوئی اپیل فائل کرے سپریم کورٹ کے، اس میں ہے کہ اگر جیسے بیل بھی کوئی لینے جاتا ہے بیفور اریسٹ اور یہاں ریجیکٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے کورٹ کا. لیکن یہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جنرل صاحب بہت بیمار بھی ہیں. تو اس خصوصی عدالت میں ان کو کسی اٹرنی، میرے خیال سے اس میں سپریم کورٹ کو اگر اپیل فائل کرائی جائے گی تو یہ چیز دیکھی جائے گی، مد نظر رکھی جائے گی کہ ویدر وہ خود آ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں وہ نیکسٹ صوابدید کورٹ کی ہوگی، اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن میرے حساب سے سپریم کورٹ اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے شاید اپیل انٹرٹین کریں، کیونکہ یہ بڑا کیس ہے سر، اور ایسا کیس ہے جس کے اندر یہ ایسی باتیں لکھ دی گئی ہیں اٹ موسٹ ریسپیکٹ، اور کہ اس کو سسٹین کرنا میرے حساب سے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اور دیکھیے ری ایکشن بھی آپ دیکھیں بہت آیا ہے، اور جب ری ایکشن اس طرح کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے کورٹ کو قانون کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، قانون میں انصاف تو نظر آنا چاہیے نظر ہوتے ہوئے. اور اس وقت مجھے نظر ہوتے ہوئے اٹ موسٹ ریسپیکٹ. اور دیکھیے جسٹس نظر اکبر کا جو اختلافی نوٹ ہے اس نے اس بات کو کہی ہے کہ یہ ہائی ٹریزن کیس بن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر 2010 کی جو امینڈمنٹس ہیں آرٹیکل 6 کی، وہ آپ 2007 میں نہیں لگا سکتے اس کے ایشوز میں. تو یہ بڑی بات ہے جس کے بہت وزن ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو علی ظفر صاحب اب یہ مرحلہ وہ ہے کہ جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ ان کی لیگیسی جو مل رہی ہے، پہلا جو کام ان کو مل رہا ہے وہ یہ طوفان، یہ بحران، یہ ایک مدر آف آل کیسز جو ہے وہ ان کے لیے ہے. یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس میں آپ کا بھی مشورہ شامل ہوگا، وہ کیا ہوگی اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اور خود جو نئے معزز چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے نا. دیکھیں جی، ہوگا یہ کہ سب سے پہلے تو جو مشرف صاحب کے وکلا ہیں ان کو اپیل فائل کرنی ہے 30 دن کے اندر. مجھے یقین ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہوں گے اپیل کی، اور میرا خیال ہے کہ اپیل کے ساتھ وہ ایک اپلیکیشن یہ بھی ڈال دیں گے. نارمل حالات میں تو مشرف صاحب کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک اپلیکیشن ضرور ڈالیں گے کہ چونکہ وہ بیمار ہیں نہیں آ سکتے اور بہت اہم جورسڈکشن کے ایشوز ہیں اس میں انوالوڈ، بائس کے ایشوز ہیں انوالوڈ، اس لیے اس کو سنا جائے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کر کے اس کو سنے گی، بلکہ لگتا ہے کہ شاید لارجر بینچ بنایا جائے اس کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا نیشنل امپورٹنس کا فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے اور اس میں بہت کانسٹیٹیوشنل اور آئینی نقطے ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں. تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ لارجر بینچ اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرے. حکومت کا کام یہ ہوگا، اور حکومت کا میرا خیال ہے بڑا کلیئر سٹانس ہونا چاہیے اس میں، اور ہوگا بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق انصاف ہو. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسا لیگل پوائنٹ ہے، چاہے وہ مشرف صاحب کے فیور میں جاتا ہے یا ان کے اگینسٹ میں جاتا ہے، جو اس
کیس میں ہے، چاہے وہ ریٹروسپیکٹیوٹی کا ایشو ہو، چاہے وہ آرٹیکل 12 آئین کا ایشو ہو، چاہے وہ پروسیجرل فیئر ٹرائل کا ایشو ہو آرٹیکل 10A کا، چاہے وہ بائس کا ایشو ہو، حکومت اپنا اسسٹنس کرے گی کورٹ کو اور وہ سمجھائے گی اور سبمٹ کرے گی کہ یہ انصاف اس طرح ہو سکتا ہے، یہ لیگل پوائنٹ ہے، اس کو آپ اس طرح ڈیسائیڈ کریں. تو یہ اس میں کیس میں فار ایگزامپل ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ کو بتاؤں کامران صاحب، جو کہ جنہوں نے سیپریٹ نوٹ لکھا ہے جج صاحب نے، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ 2007 میں جو ہائی ٹریزن کا الزام تھا اس میں سسپینشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے لفظ نہیں تھے، یعنی کہ جو 2007 میں سسپینڈ کیا تھا، جو الزام لگا ہے مشرف صاحب کے خلاف، وہ اس وقت ہائی ٹریزن کا جرم تھا ہی نہیں. 2010 میں پارلیمنٹ نے سوچا کہ نہیں، اب جو شخص بھی کرے گا سسپینڈ کانسٹیٹیوشن کو وہ بھی ہائی ٹریزن کا جرم کرے گا اور اس کو بھی یہی سزا ہوگی. تو 2010 کے آگے ہی سزا ہو سکتی ہے، 2010 کے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جیسے آپ نے عرض کیا جسٹس نظر اکبر. بیرسٹر صاحب تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے ایک ماحول بھی تو بنا ہوا ہے نا، یہ آج اچانک کوئی چیز نہیں آ گئی، ہم پچھلے 10-12 دن سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول ہے، ایک ٹینشن کی فضا ہے جس میں چاہے جیسا کہ ہم نے جج صاحب کے ریمارک کی بات کی، چیف جسٹس صاحب کی اولیور کرامویل کے حوالے سے کہ ایگزیوم کی گئی باڈی اور ان کو پھانسی دی گئی، پھر طاقتور کے انصاف کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے علامت دی جنرل مشرف کا بڑا فیصلہ آنے والا ہے، طاقتور کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی سروس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت ہی غیر معمولی سماعت ہوئی ہے، اور جس کو کل ہمارے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وہ بنتا نہیں تھا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں اتنی جلدی سے سماعت ہونے کا، اس پر بھی ان کے بڑے اعتراض ہیں. ایک وہ ماحول ہے. پھر اسی ماحول کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ آج یہ جنرل مشرف کے خلاف ایک بہت ہی غیر معمولی یہ فیصلہ آ گیا ہے. یہ ماحول جو ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ ہم نے دیکھا کہ آج فوج نے انتہائی بہت ہی محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، حکومت کی جانب سے بھی ایک کیلکولیٹڈ آ رہا ہے، لیکن ایک بہرحال ایک بڑی ٹینشن کی فضا تو بنی ہوئی ہے. یقیناً کامران صاحب، اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا، بنیادی طور پر میں جب اس کو ریلیٹ کرتا ہوں تو یہ جو کرنٹ آف تھاٹ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب نے جو تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک طاقتور کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، اور ویری کلیئرلی وہ اشارہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے کیس ہی کے حوالے سے تھا. اس سے لے کر اب تک کے جتنے بھی تسلسل سے واقعات ہیں، اور پھر یہ جو آرٹیکل 243 کے تحت کیس لیا اور اس میں پھر سپریم کورٹ نے ایک قسم کا اسیوم کیا اور اس میٹر کو اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یقیناً وہ مقدر ہوئی ہے تمام فضا. اب آج کا جو بیان آیا ہے ISPR کا، اسے میں بہت ہی ایک مدبرانہ بیان کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی رائٹ جو صحیح مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا ڈی جی ISPR نے، اور کوشش یہی کی ہے کہ انہوں نے یہ جو اداروں کے تصادم کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس کو تھوڑا ڈیفیوز کریں. میں آپ کو اپنا تجربہ آج بتاتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ میں ہماری سینٹ کی ہیئرنگز ہو رہی تھیں کمیٹیز کی، اس میں اور کوئی موضوع ہی نہیں تھا سوائے اس فیصلے کے، اور یہی بات کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، اور فوج کا رد عمل کیا ہوگا اور عدالت کا کیا ہوگا. تو دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہماری قوم اس وقت اور ملک اس وقت افورڈ بھی نہیں کر سکتا. آج سٹاک مارکیٹ کا جو گرا ہے، جو حال ہوا ہے برا، وہ بھی آپ کے میڈیا کے سامنے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اب اس وقت بہت ہی زیادہ ایک تدبر کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ڈیفیوژن آف ٹینشن ہونی چاہیے، اور وہ حکمت ادروائز یہ جو ہے کیا شکریہ صاحب، حکمت کیا تقاضا کرتی ہے عابد زبیری صاحب اس وقت اس پورے ماحول سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں بات کروں ISPR کے جنرل آصف غفور صاحب کا پرسوں کا جو پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ تھا وہ بہت زبردست. اس میں اینڈ میں لکھا تھا ہم آئین کے حساب سے چاہتے ہیں اس چیز کا فیصلہ ہو، تو آئین کو انہوں نے مانا اس بات کا. تو یہ اسی پرسوں کے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں یہ 2 دن پہلے کا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، اور آج جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا بھی آج بھی سارا. دیکھیے اس وقت اداروں کا ٹکراؤ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت آپ دیکھیں ہماری فوج جو ہے وہ بالکل حالت جنگ میں ہے، اور اس وقت اگر اس فیصلے کا اگر مورال پہ اثر پڑے گا تو اس سے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ عدالت کرتی ہے کیا وہ ملکی حالات کو
دیکھ کے اس میں یہ ان کو بھی سامنے کوئی اور بھی آپ نے دیکھا ادارہ کہ ہو اس کا رسپانس آیا انڈیا میں اور انڈین آرمی چیف نے اور انڈین آرمی کے جو منورز آئی ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں وہ تو سٹیٹمنٹس دیں گے ہی سر، لیکن آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں سر، اور اس وقت ایسا کوئی قدم نہیں لینا چاہیے جس سے اداروں کی کو نقصان ہو۔ اس وقت ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں۔ بہت شکریہ جناب علی ظفر، جناب بیرسٹر صاحب، جناب عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی گرما گرم دن تھا، بہت ہی ایکسپلوسو ماحول تھا، اسی لیے ہمارا پروگرام بھی قدرے گرما گرم ہوا۔